بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں ہر کوئی ہی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ہر کسی کے کچھ خواب ہوتے ہیں جنہیں وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ کوئی بھی ناکام نہیں رہنا چاہتا، لیکن کامیابی ہر کسی کو نہیں ملتی۔ تو پھر یہ سوال ذہن میں آتا ہے، آخر زندگی میں بہت سے لوگ کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے؟ کیوں ایک ایوریج لائف ہی گزارتے رہتے ہیں؟ تو دوستو، آپ کو اس سوال کا جواب آج کی اس ویڈیو میں مل جائے گا۔ ایک بوڑھا آدمی جو بڑا ہی سمجھدار تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہا تھا۔ چلتے چلتے اس کا گزر ایک کھیت سے ہوا۔ کھیت کافی بڑا تھا، لیکن کھیت کی حالت کوئی زیادہ اچھی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کھیت کا مالک اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتا۔ کھیت کے درمیان میں ایک گھر بنا ہوا تھا۔ بوڑھے آدمی کو پیاس لگی تھی تو وہ پانی پینے کے لیے اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کا دروازہ ایک درمیانی عمر کے آدمی نے کھولا۔ اس کے ساتھ 2-3 بچے بھی باہر نکل آئے۔ بچوں نے انتہائی پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ مکان اور گھر والوں کی حالت کو دیکھ کر نظر آ رہا تھا کہ یہ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پانی پینے کے دوران بوڑھے آدمی نے پوچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا کھیت بہت بڑا ہے، لیکن آپ نے اس میں کوئی فصل نہیں اگائی، تو پھر آپ لوگ گزارا کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک بھینس ہے جو کافی دودھ دیتی ہے۔ کچھ دودھ بیچ کر ہم کچھ پیسے کما لیتے ہیں اور کچھ دودھ ہم خود استعمال کر لیتے ہیں۔ بس اس طرح ہمارا گزارا چل رہا ہے۔ شام ہونے کو تھی تو بوڑھے آدمی نے رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ آدھی رات کو بوڑھے آدمی نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور کہا کہ ہم نے ابھی نکلنا ہے، لیکن جانے سے پہلے ہم اس آدمی کی بھینس کو چٹان سے گرا کر مار دیں گے۔ بیٹا یہ سن کر پریشان ہو گیا، اس آدمی نے تو ہماری مدد کی ہے اور ہم اس کی بھینس کو مار دیں؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن باپ کے سامنے وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ دونوں چپکے سے اٹھے، بھینس کو چٹان سے گرایا اور راتوں رات وہاں سے غائب ہو گئے۔ بیٹے کے دل میں اس بات کا بڑا پچھتاوا تھا۔ سالوں گزرنے کے بعد جب وہ بڑا ہو گیا، ایک کامیاب انسان بن گیا، تب بھی یہ بات اس کے دل سے نہ نکلی۔ ایک دن وہ اپنی گاڑی لے کر اس آدمی کی تلاش میں نکل پڑا۔ جب اندازے سے اس جگہ پر پہنچا تو وہاں پھلوں کا بہت بڑا باغ تھا۔ وہ لڑکا اداس ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ آدمی بھینس کے مرنے کے بعد یہ جگہ چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہوگا۔ باغ کے بیچوں بیچ ایک شاندار گھر بنا ہوا تھا۔ جب لڑکے نے دروازہ نوک کیا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ اندر سے تو وہی آدمی نکلا تھا جس کی انہوں نے بھینس مار دی تھی۔ لڑکے نے کہا کہ شاید آپ مجھے پہچان نہیں پائے، سالوں پہلے میں اپنے والد کے ساتھ آپ سے ملا تھا۔ میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ آپ لوگ تو اس دن بغیر بتائے چلے گئے، لیکن اس دن نہ جانے کیسے ہماری بھینس چٹان سے گر کر مر گئی۔ کچھ دن تو ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ اب گزارا کیسے کریں۔ ہمارا سب کچھ تو ہماری بھینس ہی تھی، لیکن زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ تو میں نے درختوں کو کاٹ کر لکڑیاں اکٹھی کیں اور امید بازار جا کر بیچنا شروع کر دیا۔ اس کام سے جو پیسے ملے ان سے فصل کے بیج خریدے اور ہل چلا کر کھیت میں ڈال دیے۔ اللہ کے کرم سے فصل اچھی ہوگی، فصل سے اچھے پیسے مل گئے تو کسی نے مشورہ دیا کہ پھلوں کے باغ میں لگا دو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اب یہ سارے باغ میرے ہیں۔ اب میں آس پاس کے گاؤں میں پھلوں کا سب سے بڑا تاجر ہوں، لیکن یہ سب کچھ کبھی نہ ہوتا اگر اس دن میری بھینس نہ مرتی۔
مجھے زندگی میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر کتنا کچھ کرنے کی صلاحیت ہے، اور میری زندگی بھی بنا محنت کیے چلتی رہتی۔ کیا آپ کی زندگی میں بھی کوئی بحث تو نہیں جو آپ کو آگے بڑھنے اور کچھ کرنے سے روک رہی ہے، جو آپ کا کمفرٹ زون بن گئی ہو، جو آپ کی اور آپ کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے تو اس بحث کو چٹان سے گرانا ہوگا۔ آپ کا فیوچر آپ کے پریزنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو آپ کبھی بھی پھلوں کا باغ نہیں لگا پائیں گے۔ پھلوں کا باغ لگانے کے لیے آپ کو بحث کو چٹان سے گرانا ہی پڑے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ شکریہ۔